اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ICB نیوز نیٹ ورک. ناظرین کرام، اس وقت میں اسلام آباد کے دل G8 مرکز میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ یہ نوجوان قیادت جناب احسن خان نیازی صاحب موجود ہیں. ناظرین کرام، یاد رہے کہ کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کے حوالے سے اسلام آباد کا G8 وہ مرکز ہے جہاں پر ہم وقت اربوں روپے مالیت کی گاڑیاں موجود رہتی ہیں اور پاکستان بھر سے گاڑیوں کے شائقین خواتین و حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے پسند کی گاڑی خرید کر جاتے ہیں، اور فروخت بھی کرنا چاہیں تو یہاں پر خرید و فروخت کا سلسلہ ہمہ وقت جاری رہتا ہے. مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ سے جاری رکھنے والے بزنس کے تاجران کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے. کبھی CBI کی جانب سے، کبھی ایکسائز کے روزمرہ تبدیل ہونے والے قوانین کے حوالے سے. یہ مسائل انتہائی گمبھیر مسائل ہیں جو کاروبار کو متاثر کرتے ہیں اور بزنس کے اندر، گاڑیوں کی خرید و فروخت کے اندر فرق پڑتا ہے. یاد رہے کہ یہ تاجر کروڑوں روپے کے ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر امپورٹر، ایکسپورٹر اور یوزڈ اور نیو گاڑیوں کے ڈیلرز موجود ہیں، مگر تحفظات کا فقدان ہے. الیکشن کار ڈیلرز کے 2026 کے انعقاد کے لیے شیڈیول کا اعلان کیا جا چکا ہے. انتخابات میں حصہ لینے والے تمام گروپس کمپین میں مصروف ہیں. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان جناب احسن خان نیازی تاجر اتحاد گروپ کے لیے وائس چیئرمین کے امیدوار ہیں. نوجوان قیادت ہیں، انرجیٹک ہیں، انسپائر ہیں، بزنس کی ایتھکس کو خوب سمجھتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ کامیابی کے بعد کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کریں گے. ناظرین کرام، آج ہم احسن خان نیازی سے جانتے ہیں کہ وہ الیکشن میں جیت کر کون کون سے وہ ضروری اقدامات ہیں جن کی ضرورت ہے کہ فوری طور پر عمل میں لائے جائیں. نیازی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیازی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری گزارش پر مجھے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی کمپین بھی چل رہی ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کا سلسلہ زوروں پر ہے، اس کے باوجود آپ نے مجھے وقت عطا کیا، میں آپ کا مشکور ہوں. نیازی صاحب، میری دعا ہے کہ آپ بہترین کامیابی کے ساتھ یہ سیٹ جیت کر عوام کے اور اپنے تاجران کے سامنے آئیں اور جو عملی اقدامات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عملی جامہ پہنا ہے. آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ الیکشنز کے حوالے سے آپ کی کمپینز کتنی سٹرونگ طریقے سے تاجران کے ساتھ ملاقاتوں کے سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے گروپ کی کامیابی کتنے فیصد آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بات یہ کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے جس طرح ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں اور جس طرح ہم ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا جو تاجر اتحاد گروپ ہے یہ انشاءاللہ لیڈ کے ساتھ جیتے گا. اور ہمارا بیسیکلی جو ایک منشور اور جو ایجنڈا ہے وہ ایک بڑا میننگ فل ہے. ہمارا مقصد
صرف اور صرف اپنے چھوٹے بڑے برابر والے جتنے ہمارے تاجر بھائی ہیں ان کی خدمت کرنا ہے. بہت اچھا. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مرکز کے اندر جو بھی آئے, ہم آئیں کوئی اور آئے, ایک مرکز کی خدمت کے لیے آئے اور خدمت کے جذبے کے لیے آئے. یہاں پہ ہمیں کافی سارے مسائل کا سامنا ہے. یہاں ہمیں CDA مختلف مسائل میں اس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. ہمیں یہاں ایکسائز کے کافی سارے پرابلمز کا سامنا ہے. یہاں آئے روز نئے ضابطے, نئے اصول, نئے طریقے رائج کر دیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے جتنے تاجر ہیں ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ یہاں گاڑیوں کی ورک شاپس ہیں اور ہمارے وہاں میکینکس حضرات ہیں, وہاں ہمارے پینٹر حضرات ہیں, وہاں اور ہمارے ٹیکنیشینز بیٹھے ہیں. ان کو CDA آئے روز تنگ کرتا ہے. ایون کہ ان کی گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جو کہ کسٹمرز کی گاڑیاں ہوتی ہیں, وہاں ریپیئرنگ کے لیے یا کسی حوالے سے ٹھیک ہونے کے لیے میکینکس کے پاس آتی ہیں. CDA راتوں رات آپریشن کرتا ہے بغیر بتائے, بغیر کسی جواز کے. ایک مجھے آپ بتائیں نقوی صاحب کہ ایک ورک شاپ ہے, اس کے سامنے 2 سے 4 گاڑیاں کھڑی ہوں گی نا, ڈیفینیٹ ورک شاپ میں گاڑیوں کا کام ہوتا ہے, تو گاڑیوں کے لیے جگہ کی ضرورت ہے. ناظر صاحب CDA کہتا ہے کہ یہاں آپ گاڑی کیوں کھڑی کرتے ہیں اور یہاں آپ گاڑی ریپیئرنگ کے لیے کیوں کھڑی کرتے ہیں. اور ابھی جب یہاں ورک شاپ ساری بن گئی, سارا بزنس چل پڑا لوگوں کا, اب وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ماسٹر پلان کا حصہ نہیں. بھائی جب یہ چیزیں بن رہی تھیں تب آپ لوگ کہاں تھے؟ ڈیفینیٹ بڑی خوبصورت بات کی ہے. اس کے حوالے سے میں ایک اور بھی تمثیل پیش کروں گا, مگر آپ اپنی بات کی چیز کو کنٹینیو رکھیں. جی, تو اس حوالے سے ورک شاپ والے ہمارے, آپ کو پتا ہے کہ ایک جو میکینک حضرات ہیں, جو پینٹر حضرات ہیں, یہ چھوٹا طبقہ ہے. تو ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے. ہمارا جو مقصد ہے وہ خدمت خلق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کا سہارا بنیں, ان لوگوں کے ساتھ کندھا کندھا ملا کے ہم کھڑے ہوں. انشاءاللہ تعالی نقوی صاحب اللہ نے خیریت کی, اگر ہم نے ون کیا اور اگر ہم نے لوز کیا, ان دونوں صورتوں میں ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ مرکز کی خدمت کرنی ہے. ہم ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں کے ساتھ, اور میری کچھ اسٹریٹجیز ہیں اور بھی, ان پہ بھی انشاءاللہ ہم کام کریں گے. ہم ایکسائز کے سامنے, ہم ڈپٹی کمشنر کے آفس کے سامنے احتجاج بھی ریکارڈ کریں گے. آپ کا رائٹ ہے, آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ اپنے تحفظات کے لیے ہر وہ اقدام اٹھا سکتے ہیں جو قوانین کے دائرے کے ہم اندر. چاہتے ہیں ڈیموکریٹک طریقے سے ہم احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں, پلے کارڈ کے ذریعے اپنے جو ایک ہمارے رائٹس ہیں جو ہمیں قاعدہ اور ہمیں آئین اور قانون دیتا ہے, ہم ان سے کبھی بھی ڈرا نہیں کرنا چاہتے. ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, اور اپنے تمام لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. اور ہمارے یہاں پارکنگ کے مسائل ہیں اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے مسائل ہیں, یہاں واش رومز کی کمی ہے, یہاں فلٹریشن پلانٹ کی کمی ہے. چھوٹے چھوٹے ہم تاجروں کے یہ چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں, ہم ان کو دیکھ کے چلنا چاہتے ہیں. اور مرکز کی تعزین و آرائش کی اور اس کی خوبصورتی کے لیے ہم کچھ ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی کہ ہم یہ ہمارا مرکز ہمارا خوبصورت لگے. یہاں ہمارے جو لوگ بیچارے صبح سے شام تک کام کی اور رزق کی بیچارے حیثیت سے آتے ہیں اور کمانے کی حیثیت سے یہاں آتے ہیں, اور ان کو یہاں پراپر ایک فیلڈ ملنی چاہیے, ایک روڈ میپ ملنا چاہیے جہاں وہ آسانی سے کام کر سکیں. یہاں آئے روز مسائل کی وجہ سے یہاں نقوی صاحب ہمارے پاس اربوں روپے کی یہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, اور CDA آتا ہے اور وہ اس طرح گاڑیوں کو اٹھاتا ہے جیسے اللہ معافی دے یہ کوئی کباڑ خانہ ہے, اور یہ کچرے کی گاڑیاں اٹھا کے, ایون کہ کئی لفٹر سے گاڑیاں گری بھی ہیں یہاں پہ, لوگوں کی بڑی بڑی 3-3, 4-4 کروڑ کی گاڑیاں کا نقصان ہوا ہے, اور یہاں سے اٹھا کے گاڑیاں غائب کر دی جاتی ہیں. اور ایسے لگتا ہے ان کو کہ جیسے کوئی چوری کی گاڑی ہم سے پکڑی گئی ہے, اور جب گاڑی کو لینے جائیں, وصول کرنے جائیں, وہاں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جیسے ہم نے کوئی انلیگل کام کیا اور ہم نے کوئی چوری کی گاڑی ہمارے سے پکڑی گئی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم میڈیا کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میڈیا بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, اور ہمارا یہ جو ہمارا موقف ہے یہ افسران بالا تک یہ پہنچے اور حکومت تک پہنچے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جتنے مسائل ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے. احسن نیازی صاحب, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو کو ناظرین تک اور بقار سرکار تک پہنچایا. ناظرین کرام, میں احسن نیازی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ انتہائی افسوس کی بات ہے, انتہائی افسوس کی بات ہے عوام کے لیے, اور انتہائی شرم کا مقام ہے انتظامیہ کے لیے کہ انتظامیہ جب وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے
تو پتہ نہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں. اور جب یہ وائلیشنز بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو پھر انتظامیہ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ وائلیشن ہے, یہ ماسٹر پلان یاد آ جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں انتظامیہ سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز کی وساطت سے کہ جب یہ وائلیشنز شروع ہوتی ہے اس وقت ماسٹر پلان کے رکھوالے یہ بکارے سرکار کہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی بے شمار مثالیں ابھی حالیہ یہ بری امام کی حدود میں مسلم کالونی کا انہدام, اس کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ مسمار کیا گیا. ناظرین کرام, یہ مسلم کالونی اسلام آباد کی وہ پرائم لوکیشن ہے جو وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. درمیان میں ایک شاہراہ ہے اور ایک طرف وزیر اعظم ہاؤس ہے اور دوسری طرف بری امام اور یہ کچی آبادی ہے. میں پوچھتا ہوں سی ڈی اے کی تمام انتظامیہ سے, جناب محمد علی رنداوا صاحب تو ابھی تشریف لائے ہیں, اس سے پہلے کتنے چیئرمین آئے, ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ سی ڈی اے کے بد کردار افسران نے, بدعنوان افسران نے ان غریبوں سے مال بٹورا, پیسے بنائے, ان کو جگہ کی نشاندہی کی, انہوں نے اپنی جمع پونجی لگا کے اپنا ایک گروندہ بنایا اور آج اس کالونی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مسمار کر دیا گیا. دوسری مثال مساجد کے حوالے سے, پچھلے دنوں وزارت داخلہ کی انتظامیہ نے اسلام آباد کی حدود میں 50 سے زائد مساجد کو مسمار کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا, اور اس نوٹیفیکیشن کی تقلید میں ایک مسجد کا انہدام بھی کیا. اس مسجد کے انہدام کے بعد جو رد عمل آیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اسی طریقے سے اس وقت سارا اسلام آباد تجاوزات مافیا اور غیر قانونی تعمیراتی مافیا کی ذات میں ہے. ماسٹر پلان والے کدھر ہیں؟ یہ بی سی ایس والے جو بلڈنگ کنٹرول سیل ہے, میں ان کے افسران سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے جو انسپیکٹرز ہیں یہ صرف بھتہ خوری پر مامور ہیں, ان کو شہر کے اندر ہوتی ہوئی وائلیشنز کہیں نظر نہیں آتی, اور جب یہ وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہے تو یہ انسپیکٹرز کیا کارروائی عمل میں لاتے ہیں. انتہائی افسوس کا مقام ہے. ناظرین کرام, یہ آپ نے نوجوان قائد, نوجوان چیئرمین احسن نیازی خان کی بات چیت سنی. وہ اس مرکز کو تزئین و آرائش کی بات کر رہے تھے, اس کو کشادگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, وہ اپنے تحفظات پر بات کر رہے تھے. یہ ان کا حق ہے. جہاں گاڑیاں ہیں میکینک کی ضرورت ہے, جہاں گاڑیاں ہیں ڈینٹنگ اور پینٹنگ کی ضرورت ہے, تو ورکشاپ کے لیے کیا یہ خراوے کام کریں؟ ان کے لیے وہ جگہ مہیا کرنا کیا سی ڈی اے والوں کی, ماسٹر پلان کے رکھوالوں کی اور نقوی صاحب میں ذمہ داری نہیں ہے؟ اس ضمن میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سی ڈی اے سے کہا ہے, انتظامیہ سے کہا ہے کہ آپ ہمیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شو رومز یہاں ختم ہو جائیں تو ہمیں ایک پراپر جگہ ڈونیٹ کی جائے, ہمیں پراپر ایک جگہ لوکیٹ کی جائے, یہاں ہم شو روم وہاں شفٹ کر دیں. اب یہ کتنا اچھا پلان ہے, کتنا اچھا پلان ہے. یہ سی ڈی اے کی انتظامیہ کے لیے, پلاننگ ونگ کے لیے ایک چیلنج بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شو روم یہاں سے چلے. ناظرین کرام, اگر میں وائلیشنز کے حوالے سے, بد نظمی کے حوالے سے, لا قانونیت کے حوالے سے بات کروں تو اسلام آباد کے اندر سارے پاکستان کے کرائمز کی یہ آواز گاہ ہے. آپ ایک بات میں اور بھی یہاں بتانا چاہوں گا اس پروگرام کی وساطت سے, اس اسلام آباد کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے 15 اڈے قائم ہیں ٹرانسپورٹیشن کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان 15 اڈوں میں 9 اڈے غیر قانونی ہیں, سب اسٹینڈرڈ ہے, انلیگل ہے, اور وہ کورٹ پروسیڈنگ میں چل رہے ہیں. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ کیا انتظامیہ کا قصور نہیں ہے؟ یہ آر ٹی سیکٹری صاحب نے ان کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے؟ کچھ بھی نہیں. اگر ایسا ہے, اگر ایسے چلتا رہا تو اسلام آباد نیٹ, کلین, گرین کبھی بھی نہیں بن سکتا. آپ کو تاجران کے تحفظات کا پورا خیال رکھنا ہوگا. اور ناظرین کرام, یہ انتخابات کے حوالے سے آپ کو لمحہ بہ لمحہ کمپینز اور